السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور آخر میں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے۔ شب برات آنے والی ہے تو اس حوالے سے چند ایک معروضات گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ شب برات کا روزہ مسنون ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا لازم ہے کہ عرب میں اس رات کو اہمیت نہیں دی جاتی، یعنی اس اہمیت سے منایا نہیں جاتا جس طرح کہ ہمارے ہاں منایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی فضیلت میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں اس پر علماء اس پر متفق ہیں کہ وہ کمزور اور ضعیف احادیث آئی ہیں۔ عرب میں چونکہ وہ ضعیف احادیث کو نہیں لیتے اس لیے وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو احادیث ضعیف ہیں وہ فضائل میں لی جا سکتی ہیں اگرچہ مسائل میں نہیں لی جاتی۔ اس اعتبار سے اس رات میں کی عبادت کو بھی اہمیت دی گئی ہے، اور اس حوالے سے روزے کے حوالے سے بھی اس پر علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ جو اتفاق ہے علماء میں اس پر وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 13، 14 تاریخ اور 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ اس کو ایام بیز کہا جاتا ہے، اور 15 ہی کو چونکہ شعبان اس کا روزہ بھی آتا ہے شب برات کا، تو اس اعتبار سے جو آدمی بھی روزہ رکھے گا یقیناً وہ ثواب کا اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن وہ ایام بیز کی سنت کو سمجھ کر روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں عبادت کی کیا صورت ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ باقی تمام راتوں کی نسبت اس رات کی عبادت کو اور دعاؤں کو زیادہ خصوصیت کے ساتھ اہمیت حاصل ہے۔ البتہ لوگوں کو دعوت دینا اس بات کے لیے کہ آپ آئیں جی ہم عبادت کریں گے، تو نفلی عبادت کے لیے کسی کو دعوت دینا ضروری نہیں، لازمی نہیں، اس لیے اس کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اپنے طور پر ہر آدمی اپنی اپنی جگہ عبادت کرنی چاہیے اس کو، اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ یہ کہ اس طریقے سے عبادت کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، وہی ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح کہ اس میں کیا جاتا ہے، تو وہ قطعاً اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کی عبادت کو، رات کی عبادتوں کی زیادہ فضیلت آپ نے بیان فرمائی، اس لیے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے اور راز کی بات ہوتی ہے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ اس رات کو بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا کر اور ایک شور و غل برپا کر دیا جاتا ہے، جس سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنے طور پر عبادت کرنے میں ضرور اجر و ثواب ہے، لیکن اس کا اعلان کرنا اور اس کے لیے لوگوں کو بلانا اور دعوت دینا اور شور و غل کرنا یہ قطعاً درست اور جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں کو خصوصی طور پر دعاؤں کے اہتمام کے لیے رکھنا چاہیے، لیکن وہ طریقہ جو آپ سے ثابت نہیں اس کو اختیار کرنا یہ بدعت ہے۔ کل موضوعۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ البتہ اس رات میں مختلف جو غیر شرعی چیزیں شامل کی گئی ہیں، ان میں سے ایک چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا، یہ کلیتاً اس کا اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور شب برات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے جس کو اس میں داخل کیا گیا ہے، اسے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اور اعتقاد ہے جو من گھڑت ہے کہ اس رات کو روحیں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اس نے کیا پکایا ہے اور ہمارے لیے کیا تیار کیا ہے، تو یہ من گھڑت اعتقاد ہے، اور اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی قسم کے کھانے پینے کے اہتمام کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اس کو یعنی کھانے پینے کے ساتھ منانا یہ قطعاً درست اور جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ جس کو شوق ہے کھانے پینے کا وہ ضرور اپنے طور پر کسی اور رات میں ضرور کرے، لیکن اس رات کے ساتھ اس کو جوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ رات اس میں قبرستان پر جا کر جہاں وہاں مدفون لوگوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا اس میں بتایا گیا ہے، اور اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ آئندہ سال کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، کتنوں نے مرنا ہے، اور رزق کے معاملات یہ سارے کے سارے اس رات کو طے کیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس پر کہ شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے۔
تو شب برات کو برات کہتے ہیں بری ہو جانا، آزادی اور خلاصی مل جانا۔ تو جو لوگ اہتمام کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے سے، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ راضی نامہ کر کے کرتے ہیں، گویا ان کو چونکہ جہنم کی آگ سے برات نصیب ہو جاتی ہے اور خلاصی مل جاتی ہے، اس لیے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ البتہ ایک اور اعتقاد جو اس حوالے سے وہ بہت ہی من گھڑت ہے، وہ ہے کہ یہ شب براءت نہیں بلکہ شب بارات ہے، خوشی کی رات، اور اس میں دھوم دھام کیا جاتا ہے، شور و غل، اور اس میں چراغاں کیا جائے۔ یہ قطعاً درست نہیں ہے اور شریعت کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق اتنا ہے کہ آپ اس رات کو اپنے طور پر عبادت کا اہتمام کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔